مولانا حبیب اللہ صاحب بندی کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کیونکہ حضرت کی علمی اور روحانی شخصیت ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ آپ کے خطاب سے نہ صرف ہماری محفل روشن ہوگی بلکہ ہمارے قلوب اور اذہان بھی منور ہوں گے۔ اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ حضرت آئیں اور ہم سب کو اپنے قیمتی الفاظ سے ہمارے قلب کو منور فرمائیں۔ یہی ایک فکر رکھتا ہے، یہی احساس رکھتا ہے، یہی ایک فکر رکھتا ہے، یہی احساس رکھتا ہے، ہمیشہ نرم لہجے میں وہ اپنی بات رکھتا ہے، اور انا جھکنے نہیں دیتی کسی کے سامنے، لیکن انا جھکنے نہیں دیتی کسی کے سامنے، لیکن سر اس کے سامنے خم ہے جو سر پر ہاتھ رکھتا ہے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. حضرات علماء اعظام اور دینی و ملی ذمہ داران، آج کے اس پروگرام میں شرکت کرنے والے مہمانان اعظام اور طلباء کرام، اللہ تبارک و تعالی کا بے حد احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ان حضرات کی دعوت پر یہاں حاضری کا شرف بخشا۔ اللہ تعالی ہمارے یہاں آنے کو اور سننے سنانے کو ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں مقاصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میں نے کافی دیر ہو گئی یہاں پر بیٹھے ہوئے اور مفتی وسیم خان صاحب کا بھی بیان سنا، اور متواتر آنے کے بعد درانی صاحب کے مقاصد اور ان کا جو خواب ہے اور محنت ہے، ان چیزوں کو ان طلباء کے ذریعے سے بھی اور ذمہ داروں کی زبان سے بھی سنا۔ اللہ تعالی اس محنت اور کاوش اور کوشش کو خوب کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ یہاں جیسا کہ ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ مدارس دینیہ سے منتخب طلباء کو جو حافظ قرآن ہیں ان کو لایا گیا ہے، اور اس سسٹم سے دنیاوی تعلیم سے ان کو جوڑا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک ایسا قدم ہے جو سسٹمک طور سے چالو نظام بنایا گیا ہے، اور اس کو عملی طور پر کام کرنے والے یہ حضرات کام کر رہے ہیں، اور بہت سے ادارے ہیں جو اس نظام پر کام کر رہے ہیں۔ آج سے 20-30 سال پہلے سسٹمک طور پر اس نظام کا فقدان تھا، اور مدارس دینیہ سے فارغ ہونے والے طلباء، ان کے ذہن و دماغ میں صرف ایک چیز رہتی تھی کہ ہم مدرسوں کے اندر پڑھیں گے، کسی مسجد میں امامت کریں گے، اور کسی ادارے کے اندر پڑھنے پڑھانے کا کام کریں گے۔ اسی خواب کو دیکھ کر پڑھانے والے اساتذہ اور پڑھنے والے طلباء اور وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو ان مدارس کے حوالے کرتے ہیں، وہ سب فیوچر کے حساب سے، مستقبل کے حساب سے یہی دیکھتے تھے۔ چنانچہ ایک لمبے عرصے تک ان مدارس دینیہ نے کما حقہ خدمت کی، اور ہزاروں لاکھوں حفاظ اکرام، ہزاروں طالبین علم، محدثین، مفسرین، مصنفین، مبلغین تیار کر کے امت کے حوالے کیے۔ یہ نظام تقریباً میلی معلومات کے حساب سے 2019 تک بخوبی چلتا رہا، اور مدارس سے فارغ ہونے والے
طلبہ اپنے اپنے مقاصد کے حساب سے مسجدوں میں مدارس کے اندر لگ جاتے تھے اور خدمت کرتے تھے، لیکن 2019 کے بعد ساری دنیا کی صورتحال بدل گئی۔ اسی صورتحال کے بدلنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ مدارس میں پڑھنے والے وہ بچے جو بہت کامیاب طلبہ تھے اور جن کے اوپر مدارس میں پڑھانے کے اندر لاکھوں روپے خرچ کیے گئے، جماعتی اعتبار سے دیکھا جائے تو کروڑوں روپے خرچ کیے گئے، لیکن وہ بچے لاک ڈاؤن کے اندر ایسے بد نظری کا شکار ہوئے کہ وہ بچے باوجود کہ صلاحیت مند تھے، قرآن کے قاری تھے، حافظ تھے، عالم تھے، یہاں تک کہ مفتی تھے، وہ بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے۔ اور ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد ایسی تھی جو طلبہ کی تعداد دنیاوی مشاغل کے اندر، خالصتاً دنیاوی مشاغل کے اندر پڑ گئی، اور وہ اب تک اسی کے اندر اپنے سسٹم، اپنے نظام سے چل رہی ہے۔ ہمارے ضلع سہارنپور کے اندر یہ ہوتا تھا، ہم خوب دیکھتے تھے کہ بہت سے ہمارے گاؤں دیہاتوں کے بچے ہریانہ کے اندر، پنجاب کے اندر فیکٹریوں میں کام کرتے تھے۔ وہ 2019 سے پہلے باقاعدہ ایک ایک فیکٹری کے اندر کئی سو بچے مسلم جو ہمارے علاقوں کے ہوتے تھے وہ کام کرتے تھے، تو وہ اپنے رمضان سے پہلے آتے تھے کہ بھائی ہمیں ایک حافظ دے دیجئے جو ہمارے تراویح کا بندوبست کر سکے، رمضان میں کام کرتے ہیں، تراویح کا انتظام ہو سکے۔ یہ سارا نظام 2019 سے پہلے چلتا تھا۔ 2019 کے بعد ان فیکٹریوں میں کام کرنے والوں کی تعداد اگرچہ بڑھ گئی، لیکن ہر فیکٹری کے اندر یہ تعداد بھی بڑھ گئی کہ کئی دسیوں حافظ ایک ایک فیکٹری کے اندر ہیں جن سے ان کا نظام چل رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے جس طرح دنیا کا نظام، لاک ڈاؤن سے پہلے کی دنیا اور بعد کی دنیا، پہلے کی معیشت، بعد کی معیشت، پہلے کا نظام اور بعد کا نظام، ان چیزوں پر فرق پڑا ہے، اسی اعتبار سے ہمارے مدارس کے اوپر بھی بہت گہرا فرق پڑا ہے۔ اس سے پہلے ان چیزوں کی زیادہ ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی، لیکن آج جب مدارس کے اندر نئی بھرتیوں کے دروازے بند ہو گئے اور مساجد کے اندر بھی ایک سسٹم نظام بن گیا، اب ان مدارس کے فارغ ہونے والے بچوں کے سامنے ایک چیلنج ہے کہ وہ فارغ ہونے سے پہلے سوچتے ہیں کہ ہم کہاں جائیں گے، ہمارے سامنے کیا ہے، ہم کیا کرنے والے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک بڑی تعداد مدرسوں کے اندر پڑھنے والے بچوں کی ہوتی تھی، آج مدرسے والے رمضان کے بعد بیٹھے رہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی داخلے کے لیے کوئی آ جائے جو بچہ پڑھانے کے لیے مدرسوں کے اندر پڑھوائے۔ اس کے لیے ایک بہت بڑا خسارہ ہوا کہ بچے نہیں مل پاتے۔ اس طرح کے ادارے جو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی نظام کو اپنے مدرسوں کے اندر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، الحمدللہ ہم مشرق و مغرب، شمال و جنوب، ہندوستان کے کونے کونے پر جہاں جہاں جاتے ہیں، جو ادارے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کے نظام کو مربوط اور مضبوط کر رہے ہیں، آج بھی اس گئے گزرے زمانے کے اندر ان مدارس کے اندر بچوں کو لائن لگا کے داخلہ لیا جاتا ہے، لائن لگا کے داخلہ لیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اب لوگوں کی سوچ اور فکر بدل گئی ہے۔ اب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ باکمال ایسا بنے کہ جس مدرسے کے اندر یا اسکول کے اندر تعلیم حاصل کرے، اگر اسکول ہے تو اسکول کے اندر اسکولنگ نظام کے ساتھ ساتھ اس کو دینی اور مذہبی نظام بھی مل جائے۔ چنانچہ ایسے اسکول، جن اسکولوں کے اندر دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم پر سرسری سی نگاہ ڈالی جاتی ہے، ان اسکولوں کے اندر بچوں کی بھرمار دکھائی دیتی ہے۔ اس کی مثال میرے پاس ہے۔ اسی طریقے سے جن مدرسوں کے اندر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ
دنیاوی تعلیم پر توجہ دی جاتی ہے، ان مدارس دینیہ کے اندر لوگوں کا رجوع ہے اور اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، اس کی مثال میرے پاس ہے۔ کم سے کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے جتنے ادارے ہیں ان اداروں کے اندر دینی تعلیم جو ہم دیتے ہیں، حفظ قرآن پاک یا عربی کی تعلیم، مولویت کی تعلیم جس کو کہا جاتا ہے، عالمیت کی تعلیم، شاید 100 مدرسوں میں سے کوئی ایک مدرسہ ہے جو حفظ کے ساتھ ساتھ سسٹمک طریقے سے دنیاوی تعلیم اسکول کے نظام کو چلاتا ہے، کہ بچہ حافظ بھی ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ وہ دنیاوی تعلیم سے بھی جڑا ہوا ہے، کلاس وائز سسٹم کے حساب سے، بورڈ کے حساب سے وہ تعلیم کو پا رہا ہے۔ 100 مدرسوں میں سے کوئی ایک مدرسہ ہوگا۔ اگر یہ تعداد بڑھ جاتی تو اس طریقے سے اداروں کو کھولنے کی بہت زیادہ ضرورت نہ پڑتی، لیکن درانی صاحب جیسے افراد اور ان کے ساتھ جڑی ہوئی پورا نظام، اور اسی طریقے سے اور کمیونٹی اور سوسائٹی ہیں اور ٹرسٹ کام کر رہے ہیں، ان کی ضرورت اس لیے پڑی ہے کہ ہم نے مدارس دینیہ کے اندر اسکول والوں نے اسکول کی تعلیم کو فوکس دیا اور دینی مدارس کے اندر دینی تعلیم کو فوکس بنایا اور اس کو مقصد بنایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب ادھر ہی کا بچہ رہتا ہے اور ادھر ہی کا بچہ رہتا ہے، اس کے سامنے فارغ ہونے کے بعد اندھیرا دکھائی دیتا ہے۔ مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ ان جیسے افراد نے خاص طور سے اس پروگرام کو شروع کیا اور شروع کرنے کے بعد اس نظام کو یہاں تک لا کے متعارف کرایا اور نتائج بدلائے اور دکھلایا۔ ہم نے جب اپنے ادارے کے اندر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی نظام کو چالو کیا، ناظرے کے ساتھ، دینیات کے ساتھ، حفظ قرآن پاک کے ساتھ، یہاں تک کہ عالمیت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ، تو مدارس کے ذمہ داران ہمارے پاس آئے کہ آپ حفظ کے ساتھ ساتھ بورڈ کی تعلیم کو کیسے دیتے ہیں، اسکول کی تعلیم کو کیسے دیتے ہیں، ہماری سمجھ میں تو آتا نہیں، آپ وقت کہاں سے لاتے ہیں۔ ہم نے ان کو سمجھایا کہ ہم ایسے کرتے ہیں، ہمارا یہ نظام ہے، یہ سسٹم ہے اور اس میں ہم کامیاب ہیں۔ الحمدللہ آج بھی اس سال ہمارے اسکول کی تعلیم سے جڑنے والے 500 بچوں میں سے 78 بچے 10ویں اور 12ویں میں بورڈ کے اندر بیٹھ رہے ہیں۔ یہ صرف کس وجہ سے ایک نظام کو چالو کیا، اس نظام کو چالو کرنے کے اندر یہ مدد ہمیں ملی۔ ہمارے پاس ایک صاحب آئے کہ جی ہمارا اسکول بالکل ٹھپ ہو گیا، ہم نے کہا آپ ہمیں دیجئے، انہوں نے ہمیں دیا۔ جس اسکول کے اندر مسلم بچوں کی تعداد 100 سے بھی کم تھی، آج الحمدللہ صرف مسلم بچوں کی تعداد 600 کے آس پاس ہو رہی ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ مذہبی تعلیم کو ہم نے جگہ دیا اور سسٹم سے بٹھایا۔ میں اس ٹیم کو جو یہاں پر موجود ہے، اس طرح کے اور بھی پروگراموں میں نے حصہ لیا، لیکن یہاں آ کر ان کے نظام سے میں متاثر ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ یہ مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کو مشکلات سے آسانی عطا فرمائے، ان کی کاوش، کوشش، ان کا خواب، ان کی یہ ایک طریقے سے کہیے تعاون ان کے ساتھ رہا اور ان کے سروں پر ہاتھ رہا۔ الحمدللہ اس ادارے کے ذمہ دار جو اس وقت بیمار ہیں، اللہ تعالی ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ ان کی ٹیم نے جو ایک نظام یہاں پر چالو کیا ہے، یہ نظام انتہائی متاثر کن ہے، اللہ تعالی اس کو پائیداری نصیب فرمائے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ ہم جس ملک کے اندر ہیں، ہم معلومات کے لیے آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں بہت کچھ دکھلا سکتے ہیں۔ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی ایسی ہے جو سڑک پر گزرتی ہے، 24 گھنٹے کی زندگی۔ ہم سال کے 12 مہینے مسافرت کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، سال کے 12 مہینے
مسافرت کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، ہم کو بہت کچھ دکھلا سکتے ہیں، لیکن میں اپنے تعلیمی اداروں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، مدرسے والوں سے کہنا چاہتا ہوں، جو ہم کام کر رہے ہیں مسلم کمیونٹی کے حساب سے، چاہے کچھ بھی کام کر رہے ہیں، دکھلانے کا کام کم، اندر گھس کے کام کرنے والے زیادہ بنے تو انشاءاللہ پائیداری رہے گی۔ ہمارے ہندوستان کے اندر سینکڑوں ادارے ہیں اور ایسے ایسے کام کرنے والے ہیں جو ایک مسلم ملک دینی لائن سے کام کرنا جتنا کام کر رہا ہے اس سے زیادہ ہندوستان کے اندر ایک ٹرسٹ کام کر رہا ہے، لیکن مشکلات میں ہے صرف اس وجہ سے کہ ہم نے ضرورت سے زائد ہر چیز کو دکھلایا، ہر چیز کو دکھلایا۔ آپ جس ملک کے اندر ہیں اس ملک کے اندر ٹیڑھی آنکھوں والے زیادہ ہیں جو آپ کی اچھی بات کو بھی اپنے لیے دشمنی سمجھ کر کام کرتے ہیں اور اس وچار دھارا سے کام کرتے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنی قوم کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، جتنا دبا کر کام کر سکتے ہو، من تواضع للہ رفعہ اللہ، اس پر ایمان رکھیں۔ ہم جتنا دکھلائیں گے ٹھیک ہے دکھلا لیں گے، لیکن نظر بد رکھنے والے آپ کے سسٹم کو لاچار، بے بس، بیکار، بالکل ناکارہ بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے، جس میں آپ کبھی نہ کبھی الجھ کر رہ جائیں گے۔ بڑے بڑے ٹرسٹ، بڑے بڑے مدرسے، بڑے بڑے ذمہ داران آج اسی نشر و اشاعت، جو بیجا نشر و اشاعت ہے، بیجا پبلسٹی ہے، اس کی وجہ سے جوجھ رہے ہیں، پریشان ہیں، دکھی ہیں، غمزدہ ہیں، تکلیف میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ان طلبہ سے اور ان کے بولنے کا، تکلم کا، سیکھنے کا، سکھانے کا جو سسٹم یہاں پر پیش کیا ہے، میں ان سے بہت متاثر ہوں اور میری ہمدردیاں اور میرے مشورے انشاءاللہ ان کے ساتھ شامل حال رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو خوب عروج عطا فرمائے اور شرور و فتن سے محفوظ فرمائے۔